الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم اسلامی زندگی میں توبہ کی اہمیت سے متعلق کچھ ہدایات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، انسان بہرحال انسان ہے، اس کی زندگی میں خطا، لغزش، کوتاہی، گناہ، یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، اور انسان جب تک انسان ہے یہ چیزیں آتی رہیں گی۔ انسانی زندگی کا کوئی مرحلہ شعور کے بعد ایسا نہیں گزرتا جس میں انسان خطاؤں سے دوچار نہ ہوتا ہو، غلطیوں سے دوچار نہ ہوتا ہو، لیکن قربان جاؤ اپنے رب کے کہ اس نے ہمیں ان غلطیوں کو سدھارنے کا موقع دیا۔ اس نے ہمیں خود آواز دی، بلایا کہ اے میرے بندو آؤ، تم سے غلطیاں ہو گئیں، خطائیں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، توبہ کر لو۔ لفظ توبہ اور اس کے مشتقات اگر قرآن شریف کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں قدم قدم پر یہ بات ملے گی کہ پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس کائنات کے لیے آخری ہدایت دے کر بھیجے جانے والے نبی تک اس چیز کو بار بار یاد دلاتا ہے، غلطی ہو گئی ہے، توبہ کر لو، میری رضامندی سے دور ہو گئے ہو، دوبارہ آ جاؤ، بھول ہو گئی معاف کر دوں گا، خطا ہو گئی بخش دوں گا۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں بخشتا نہیں، معاف نہیں کرتا، توبہ قبول نہیں کرتا۔ ہمیشہ میرے دربار میں آنے والے جھولیاں بھر کر جاتے ہیں، ان کے دامن ہی نہیں بھرتا، ان کی دلی مرادیں بھی پوری کرتا ہوں۔ کتنا پیارا ہے وہ رب۔ ہم انسان قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، خطائیں اور لغزشیں کرتے ہیں، اور وہ ہماری خطائیں معاف کر دیتا۔ پہلا انسان اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اسے جنت میں بھیجا اور جنت میں رہنے کے آداب سکھائے، منع کیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس نے ہمارے ساتھ بدخواہی کی اور ہمارے باپ آدم کو اس جنت کے درخت سے لذت آشنا کر دیا، اور وہ پہلی خطا تھی جس کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ دنیا جو دارالمحن ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں کا گھر ہے، قدم قدم پر یہاں بلائیں اور مصیبتیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہیں۔ جنت جیسے عیش و آرام کے گھر سے ہم محروم ہو گئے ایک خطا کی وجہ سے۔ دنیا میں بھیج دیا گیا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جس چیز کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا، اپنی کھوئی ہوئی وراثت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جو نسخہ انہوں نے اپنایا، بھائیوں وہ کوئی دوسرا نہیں، یہی نسخہ تھا جس کو ہم توبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پڑھتے رہے۔ قرآن شریف اس بات کی گواہی دے رہا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ کلمات سکھائے، دعا سکھائی، اور حضرت آدم نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وہ راضی ہو گیا، اس کی ناراضگی دور ہو گئی، اور دوبارہ آدم جنت کے مستحق ٹھہرائے گئے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں ایک روشنی ملتی ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، انسانوں کوئی انسان ایسا نہیں جو غلطی نہ کرتا ہو، غلطی ہونا انسان سے ناممکن اور محال نہیں، بلکہ غلطی ہوگی جب تک وہ انسان ہے، غلطی ہو جانا گناہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، انسان کو اسی نے بنایا ہے، اس کے خمیر میں یہ بات رکھی گئی ہے، لیکن غلطی کر کے اس کے دربار میں نہ جھکنا، توبہ نہ کرنا، نادم و شرمندہ نہ ہونا، یہ در حقیقت گناہ، یہ ہے خطا۔ اور غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور پھر بندہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کے دربار میں جھکے، پیشانی رکھ دے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو پروردگار بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اپنی رحمتیں اس پر نچھاور کرتا ہے، اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اس کے دامن مراد کو بھر دیتا ہے، اور ایسا اس کو کر دیتا ہے گویا کہ اس نے یہ غلطی کی ہی نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی غلطی کرے اور غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس کو ایسا بنا دیتا ہے گویا کہ اس نے غلطی کی ہی نہیں۔ ایک حدیث میں جس کو امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں کئی سندوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غلطی ہو جانے کے بعد ندامت و شرمندگی کا لاحق ہونا یہ خود توبہ کے درجے میں ہے، توبہ کی یہ تمہید ہی نہیں ہے بلکہ بندے کو اللہ رب العزت سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے۔ غلطی انسان نے کی، نادم و شرمندہ ہوا، اپنے رب کے دربار میں گیا، اعتراف کیا، اس کی اس ادا سے اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جو بخاری اور مسلم کی ہے اس کو بیان فرماتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کیا چیز اس کے اندر نبی اکرم نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے بندے کے لیے کتنا بڑا تحفہ رکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، للہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم، اللہ رب العزت اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو مثال دے کر سمجھایا رسول اکرم نے، یوں سمجھو جیسے ایک آدمی اپنے اونٹ پر سفر کا سارا ساز و سامان رکھ کر، کھانے پینے کا سارا سامان رکھ کر چل دیا، چلتے چلتے تھک گیا، ایک میدان سے گزر ہوا، چاروں طرف لقدق صحرا ہے، تھک گیا تھا، سوچا لاؤ آرام کر لوں، ایک درخت کے نیچے سواری سے اتر کر لیٹ گیا، سواری کو چھوڑ دیا، وہ چر چگلے، جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھ رہا ہے سواری کا کہیں پتہ نہیں، اٹھا، اٹھ کر ادھر ادھر دوڑا، بھاگا، پریشان ہوا، اس کی بے چینی لائق دید تھی، اس کی آنکھوں میں زندگی کی شمع بجھ رہی تھی، زندگی ختم ہونے جا رہی تھی، موت اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی، اس کو یقین ہو چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اس صحرا میں مجھے راستہ نہیں مل سکتا، بھٹک بھٹک کر مروں گا۔ یہ سوچ کر کہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بھاگ بھاگ کے پریشان ہو کر میں مروں، کیوں نہ اطمینان سے یہیں پر لیٹ کر مر جاؤں، اس نے دوبارہ اسی درخت کے نیچے لیٹ جانا طے کیا، لیٹ گیا، نیند آ گئی، جب اٹھا بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے، لیکن اس کو یقین نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ تو یقین کر بیٹھا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، میری موت ہونے والی ہے، بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے، اس صحرا میں
کہاں جاؤں گا بچ کر؟ اس کو لگ رہا ہے کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، آنکھیں مل رہا ہے، اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو یقین آیا کہ نہیں، میں جاگتے میں دیکھ رہا ہوں، میری سواری واقعی میرے سامنے کھڑی ہے۔ اٹھتا ہے اور اٹھ کر جا کر سواری کی لگام پکڑتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ میری ہی سواری ہے، سارا سامان موجود ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اے پروردگار، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ غلطی اس سے دوبارہ ہو گئی اور بہت بڑی ہو گئی، لیکن یہ سب کچھ خوشی میں ہوا کہ اس کے رب نے اس کی زندگی بخش دی تھی اور اس کو اس لائق بنایا تھا کہ دوبارہ دنیا میں زندہ رہ سکے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جتنا اس بندے کو دوبارہ زندگی ملنے پر خوشی ہوئی، اللہ رب العزت بندے کے توبہ کرنے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہم نے نافرمانی اس کی تھی، خطا اس کی تھی، اس کی شان میں گستاخی ہم سے ہوئی تھی، لیکن جب ہم توبہ کے لیے اس کے دربار میں گئے، جھکے، نادم و شرمندہ ہوئے، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کیا، تو وہ کتنا خوش ہوا کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اس کی مدت یوں متعین کی گئی ہے کہ جب تک بندہ اس دنیا میں زندہ ہے اور اس کی روح جسم میں موجود ہے اور گلے میں جب تک غرغرے کی کیفیت نہیں طاری ہو جاتی ہے، تب تک یعنی موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اس کی مدت یوں متعین کی گئی ہے کہ جب تک بندہ اس دنیا میں زندہ ہے اور اس کی روح جسم میں موجود ہے اور گلے میں جب تک غرغرے کی کیفیت نہیں طاری ہو جاتی ہے، تب تک یعنی موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یوں ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے، یعنی قرب قیامت سے پہلے بندہ اگر توبہ کر لے گا تو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے سلسلے میں جو ہدایات ہمیں دی ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں اگر ہم ایک واقعے کو دیکھیں جو رسول اکرم نے بیان فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس جمی ہوئی ہے اور آپ انہیں گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات سے آگاہی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو لگا کہ میں نے بہت برا کیا ہے، کوئی صورت ایسی ہے کہ میرے یہ گناہ معاف ہو جائیں۔ نکلا دنیا والوں سے پوچھنے کے لیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو عالم ہو اس کا پتہ بتاؤ، میں اس سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے ایک راہب کا پتہ بتلا دیا، وہ راہب کے پاس گیا اور اس نے بتلایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ یہ سن کر کہ یہ آدمی 99 انسانوں کا قاتل ہے، اس نے کہا کہ اللہ رب العزت تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے یہ سنا، تلوار نکالی اور اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن دل میں جو آگ لگی تھی وہ باقی ہے۔ پھر دنیا والوں سے پوچھنے لگا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، مجھے اس کا پتہ چاہیے، میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے ایک عالم کا پتہ بتلا دیا، وہاں گیا اور جا کر اس کے سامنے اپنی بات رکھی کہ میں نے 99 قتل کیے تھے اور ایسے مسئلہ پوچھا اور اس آدمی نے مجھے مایوس کر دیا، میں نے مایوسی میں اس کو بھی قتل کر دیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ عالم تھا، اس نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو اپنے رب کا بندہ ہے، وہ تیرا رب ہے، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو پروردگار تیری توبہ قبول کر لے گا، لیکن دیکھ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، دیندار پرہیزگار رہتے ہیں، وہاں جانے پر تیرا ماحول بدلے گا، سوچ بدلے گی، فکر بدلے گی،
وہاں پر جا کر توبہ کر، اللہ رب العزت تیری توبہ قبول کر لے گا، اور وہاں مت جانا واپس جہاں سے تو آ رہا ہے، جہاں کے لوگ برے ہیں، جن کی صحبت نے تجھے اس لائق بنایا ہے۔ وہ چلا، دل میں تمنا سچی تھی، امید پوری لے کر جا رہا تھا، لیکن اس کا آخری وقت آ گیا۔ احادیث میں اس سلسلے میں جو تفصیلات آئی ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اور کئی سندوں سے دونوں اماموں نے اس کو نقل فرمایا ہے، کہیں مختصر اور کہیں تفصیل سے جو تفصیلات ذکر کی گئی ہیں، کہ وہ جب بالکل تھک کے چور ہو گیا، زمین پر گر گیا، گرنے کے بعد بھی جس جگہ اس کو جانا تھا وہاں پر اپنے پیٹ کے بل سرک کر جانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں فرشتے نے آ کے اس کی روح نکال لی۔ اسی درمیان جنت کے اور جہنم کے فرشتے آ گئے اور اس کی روح لینے کے لیے جھگڑنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے کہا کسی انسان سے فیصلہ کراؤ۔ ایک دوسرے فرشتے کو اللہ رب العزت نے انسان کی شکل میں بھیجا۔ ان لوگوں نے اس کو دیکھا آتے ہوئے تو کہا یہاں آؤ، ذرا ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، کیا بات ہے؟ بتلایا کہ یہ آدمی 100 آدمیوں کا قاتل ہے، لیکن توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، اس کا یہاں پر وقت آخر آ گیا، اس کی روح کون لے جائے؟ ہم جنتی فرشتے ہیں اور یہ فرشتے دوزخ کے ہیں، جو آدمی دوزخی ہوتا ہے اس کی روح یہ لوگ لے جاتے ہیں، جو جنتی ہوتا ہے اس کی روح ہم لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا ایسا کرو، اس کو ناپو، جس جگہ سے یہ آ رہا ہے اور جس جگہ کو جا رہا ہے، کون سی جگہ قریب ہے؟ جو جگہ قریب ہو، اگر جہاں توبہ کے ارادے سے جا رہا ہے تو اس کی روح جنتی فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ جگہ قریب ہو جہاں سے یہ آ رہا ہے تو اس کی روح کو دوزخ کے فرشتے لے جائیں۔ ناپا گیا تو گرنے کے بعد زمین پر جتنا اس نے گھسٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، بس اتنا ہی زیادہ نکلا۔ فیصلہ ہو گیا، جنتی فرشتے اس کی روح کو لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اس حدیث میں کئی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ انسان کو اگر آپ مایوس کر دیں گے اور اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اس سے غلطیاں بے شک ہوئی، لیکن غلطی سدھارنے کا اب کوئی موقع نہیں رہا، تو مایوسی میں وہ مزید غلطیاں کرے گا، وہ انسانیت کے لیے مسئلہ بن جائے گا، وہ ساری دنیا کے لیے ایک مصیبت بن جائے گا۔ اور اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ امید کی کرن باقی رہے اور اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ اب بھی تیرا رب تیری طرف توجہ کرنے اور تجھ پر اپنی رحمتیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ تو اس کے دربار میں جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہو، توبہ کر لے، اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں بہت وسیع ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے، انسانی معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا نسخہ انسانیت کے لیے فراہم کیا ہے۔ انسان کسی زندگی کے ڈگر میں بھٹک جائے، اس کی زندگی گناہوں سے دوچار ہو جائے، چاہے وہ زندگی انسان کے تعلق سے کسی گمراہی کا شکار ہوئی ہو، چاہے بندوں کے تعلق سے، ہر صورت میں اس کے لیے اپنے کیے پر پچھتا کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں جھک کر اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک عورت آپ کے دربار میں آئی، اس نے اعتراف کیا مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے اس کے ولی کو بلایا اور کہا جب وضع حمل ہو جائے، اس کے بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کو لے کر آنا۔ وہ لے کر آیا، آپ نے اس عورت کو رجم کرا دیا، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو زانیہ تھی۔ آپ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے
کہ اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جائے لکفتہم، تو ان تمام کے لیے یہ کافی ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں کہ اس کی توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی، بلکہ یہ بتلایا کہ اس کی توبہ اتنی عظیم تھی، آپ نے فرمایا اس نے اپنی جان دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط بتلائی ہیں، ان شرائط میں سے توبہ کے سلسلے میں 4 شرطیں ہیں۔ اگر بندے نے کوئی گناہ ایسا کیا ہے جو بندوں سے متعلق ہے، اور 3 شرطیں ہیں اگر گناہ ایسا کیا ہے جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی گناہ کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اور کوئی گناہ کر لیا، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے لت پت ہوا ہے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، نادم و شرمندہ ہو جائے۔ اور اگر انسان کے تعلق سے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اگر اس کا مال لیا ہے مال واپس کر دے، اس کی بے عزتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے دربار سے بھی اس کی توبہ قبولیت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس کے لیے دنیا و آخرت میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین، توبہ ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے اور ہماری زندگی کی خطاؤں اور غلطیوں کو سدھارنے کا ایک بہت ہی اچھا اور بہتر موقع ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کی دولت سے پروردگار ہماری زندگیوں کو شاد کام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہاں پر یہ موضوع ہم ختم کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ یہ سلسلہ